ترکی میں ہونے والے مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں افغان حکام نے پاکستان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے معذوری ظاہر کر دی کہ وہ افغانستان میں موجود تحریک طالبان کے مطلوب کمانڈرز پاکستان کے حوالے کر دے۔ تاہم دونوں اطراف نے مشترکہ طور پر سرحدی نگرانی کا ایسا میکنزم تشکیل دینے پر اتفاق کیا جو افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردوں کی دراندازی روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ باخبر ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے افغان حکام پر واضح کیا کہ اب اگر تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے افغان سرحد سے پاکستان میں داخل ہو کر ایک بھی حملہ کیا تو اس کے جواب میں پاکستان افغانستان پر فوری حملہ کر دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسی پیرائی میں یہ جارحانہ بیان دیا کہ اگر پاک افغان بات چیت ناکام ہوئی تو کھلی جنگ ہوگی۔ اس دھمکی کا سیدھا مطلب ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروہوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اپنے دورہ بھارت کے دوران افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور افغانستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن دوحہ مذاکرات میں افغانستان نے تسلیم کر لیا کہ وہ ٹی ٹی پی کی قیادت کو پاکستان میں کارروائیوں سے روکے گا۔ اس سے پہلے 15 اگست 2021 کو جب افغانستان میں طالبان نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان نے اس حکومت کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ اس کے بعد نومبر 2021 میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کو اسلام آباد مدعو کیا گیا، گو کہ پاکستان نے باقی اکثریتی ممالک کی طرح سے افغان طالبان حکومت کو ابھی باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن اس نے افغانستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو اپ گریڈ کرتے ہوئے افغانستان میں ناظم الامور کی جگہ سفیر تعینات کر دیا۔ اسی طرح افغانستان نے بھی پاکستان میں اپنا سفیر تعینات کر دیا، لیکن توقعات کے برعکس افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ اس کی بڑی وجہ ٹی ٹی پی تھی جو دہشت گرد حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے پچھلے 4 سال کے بیانات میں ایک چیز متواتر نظر آئے گی کہ افغانستان پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال روکے، لیکن افغان حکومت مصر رہی کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں افغان سرزمین کا استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن بالآخر دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت نے پاکستان کا موقف تسلیم کر لیا۔ افغان امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ افغان طالبان تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی سے لا تعلق ہو جائیں اور ان کے مطلوب کمانڈرز کو پاکستان کے حوالے کر دیں۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں گروپ ملا محمد عمر کو امیر المومنین مانتے تھے۔ انہوں نے مشترکہ طور پر افغان جنگ میں اتحادی افواج کا سامنا کیا تھا، تاہم دونوں میں ایک فرق ضرور ہے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو افغانستان کو امارت اسلامیہ تو کہتے ہیں، لیکن ان کا امیر کمانڈر نور ولی محسود ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ 2001 کے 9/11 حملے کے بعد جب امریکہ نے کابل پر حملہ کیا تو تمام طالبان بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ اس وقت پاک افغان بارڈر پر خاردار باڑ نہیں لگائی گئی تھی، سرحدیں کھلی تھیں اور آسانی سے آنا اور جانا ہو سکتا تھا۔ جب افغان طالبان پاکستان آنا شروع ہوئے تو یہاں لوگوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ پاکستان طویل عرصے سے افغان طالبان کو کہتا رہا کہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، جو وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق دوحہ اور استنبول میں ہونے والے مذاکرات کے بعد اب صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ اب قطر اور ترکیہ ان مذاکرات میں شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا جب دو ممالک بطور ضامن مذاکراتی عمل میں شامل ہو چکے ہیں تو افغان طالبان کو تحریک طالبان کے جنگجوؤں کی سرپرستی چھوڑنے کا مطالبہ ماننا پڑے گا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی سے قطع تعلقی تو نہیں کر سکتے، لیکن انہیں پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے لازمی طور پر روک سکتے ہیں۔ حالیہ مذاکراتی دور میں بھی افغان طالبان سے بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے روکا جائے اور طالبان حکومت اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ادھر معروف صحافی اور افغان امور کے ماہر فخر کاکا خیل کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جماعت انصار اللہ، جیش العدل اور القاعدہ کے لوگوں سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ تنظیمیں تحریک طالبان سے متاثر ہیں اور اپنے اپنے ٹارگٹ علاقوں میں طالبان طرز کا اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے مطابق پاکستانی طالبان افغان طالبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں،
آپ لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی ہے، لہٰذا اب آپ ہمارے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف لڑیں۔ ان کے مطابق افغان طالبان کا ایجنڈا گلوبل نہیں، لیکن ٹی ٹی پی میں ایسے عناصر ہیں جن کا ایجنڈا گلوبل ہے۔ جس طرح افغان طالبان نے افغانستان سے اتحادی افواج کو نکال کر دوبارہ اقتدار حاصل کیا اور شریعت نافذ کی، اسی طرح تحریک طالبان والے پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب پاکستان نے افغانستان پر واضح کر دیا ہے کہ تحریک طالبان کی سرپرستی کے نتیجے میں افغان سرزمین غیر محفوظ ہو جائے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔